بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. اس میں سے پہلی بات جسے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے وہ بے فائدہ علم ہے. علم اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے جو انسانوں کو دیا جاتا ہے. اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں خلیفہ بنایا اور اسی علم کی بنیاد پر تمام فرشتوں نے حضرت انسان کو سجدہ کیا تھا. لیکن اس علم کا اگر صحیح فائدہ اٹھانا نہ جائے یا اس علم کو پر عمل نہ کیا جائے تو یہ وبال جال بن جاتا ہے. یعنی ایسا علم جس سے انسان خود بھی فائدہ نہ اٹھائے دوسروں کو بھی فائدہ نہ پہنچائے تو ایسے خزانے کے مانند ہے کہ جو ایک طاق میں رکھا ہوا ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھایا نہیں جا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں. دوسری بات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بے خوف دل سے پناہ مانگتے ہیں. ایک ایسا دل کہ جس میں اللہ کا خوف نہ ہو, اللہ کا ڈر نہ ہو, تو ایسے دل سے پناہ مانگنی چاہیے. دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم کا اندر ایک لوتھڑا ہے, جب وہ درست ہوتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال درست ہو جاتے ہیں. جب اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. الا وہی القلب, ہاں جان لو وہ تمہارا دل ہے. تیسری بات ایسا نفس کہ جو سیر نہ ہو, لالچی نفس, اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. ایک لالچی انسان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذل و خوار ہوتا ہے, اور ایک ناپسند انسان ہی مطمئن ہوتا ہے, شکر گزار بندہ ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ مقبول بھی ہوتا ہے. چوتھی بات جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے وہ یہ ہے کہ قبول نہ ہونے والی دعا. جب انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رزق حلال نہیں ہے یا پھر اللہ کی ناراضی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی درخواست کو مسترد کر لیتا ہے. تو اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کوئی ایسی دعا ہو کہ جو قبول نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے, ہمارے دل کے اندر اپنا ڈر پیدا فرما دے, ہمیں لالچ و طمع سے بچا دے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.